اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ہم نے ایک منزل پر قیام کیا۔ ہم میں سے کچھ اپنے خیمے ٹھیک کر رہے تھے، کچھ تیر اندازی وغیرہ میں مقابلہ کر رہے تھے اور کچھ اپنے جانوروں میں لگے ہوئے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز لگائی کہ نماز تیار ہے۔ تو ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو نبی بھی ہوا اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اپنی امت کی رہنمائی ایسے کاموں کی طرف کرے جن کو وہ ان کے لیے بہتر جانتا، اور ان کو ان کاموں سے ڈرائے جن کو وہ ان کے لیے برا جانتا ہے۔ اور تمہاری یہ امت جو ہے اس کی سلامتی اس کے شروع حصے میں رکھ دی گئی ہے، اور اس کے آخری حصے میں آزمائش اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم برا سمجھو گے، اور ایسے فتنے پیدا ہوں گے کہ ایک دوسرے کو ہلکا کر دے گا، یعنی ایک سے ایک بڑھ کر فتنہ پیدا ہوگا کہ بعد میں آنے والے فتنے کے مقابلے میں پہلا فتنہ بالکل ہلکا پھلکا لگے گا۔ ایک فتنہ سامنے آئے گا تو مومن کہے گا یہی میری ہلاکت کا سبب ہوگا، پھر وہ دور ہو جائے گا اور کوئی اور فتنہ ظاہر ہوگا تو مومن کہے گا یہی وہ فتنہ ہے جو سب سے بڑا ہے۔ تو جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ جہنم کی آگ سے دور ہو اور جنت میں داخل کر دیا جائے، تو اس کو موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرے۔ اور جو شخص کسی امام کی بیعت کرے اور اسے اپنا ہاتھ اور اپنے دل کا پھل دے دے، یعنی دل میں اس کی بیعت کے پورا کرنے کا ارادہ رکھے، تو اس کو چاہیے ممکن حد تک اس کی فرما برداری کرے۔ پھر اگر دوسرا کوئی اس کو اپنا ادھین بنانے کے لیے اس سے جھگڑا کرے تو دوسرے کی گردن مار دو، یعنی اسے قتل کر دو۔ مسلم شریف۔ ینتزل تیر اندازی میں مقابلہ کر رہے تھے۔ جشرا وہ مویشی جو کھلے میدان میں چرتے ہیں اور وہیں رات گزارتے ہیں۔ یرقف بازوہا بازا، یعنی ایک دوسرے کو ہلکا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا فتنہ اس سے بڑا ہوتا ہے تو دوسرا پہلے کو ہلکا کر دیتا ہے۔ کچھ کے نزدیک اس کے معنی کہ فتنے ایسے حسین اور دل لبھانے والے ہوں گے کہ ایک فتنہ دوسرے فتنے کا شوق پیدا کر دے گا، اور کچھ نے اس کے معنی کہ ایک فتنہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے۔ فائدہ، اس میں شروع کے حصے سے مراد صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کا دور ہے، جسے دوسری حدیث میں خیر القرون سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دور بعد کے تمام دوروں سے زیادہ خیر اور عافیت اور برکت و سعادت کا دور ہے۔ اس کے بعد ایک فتنوں کے ظاہر کی پیشن گوئی کی گئی ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں گے۔ اس پیشن گوئی کی سچائی آج ہر شخص پر روز روشن کی طرح واضح ہے۔ فتنوں کے آنے کی خبر سے مقصد امت کو آگاہ کرنا ہے کہ تاکہ وہ ان سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ اسی لیے اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتلا دیا گیا ہے، اور وہ ہے ایمان باللہ، ایمان بالآخرت کے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اور اچھے اخلاق کا اہتمام کرنا۔ اس میں ستہ کو پانے والوں کی زیادتی کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے، اور اس کا حل یہ بتلایا گیا ہے کہ پہلے حاکم کی فرما برداری کا پالن کرو اور اس کے ساتھ مل کر دوسرے دعوے دار کی گردن اڑا دو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالکوں میں جہاں بھی مسلمان بھائی و بہن پریشان ہیں ان کی مدد فرمائے، اور ہم کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔